بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 20 اکتوبر 2019. مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں میری عادت تھی کہ قرآن کو میں کہیں سے بھی کھولتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہاں کیا ہے، تسلسل کے بغیر. تو مجھے یاد ہے کہ اس طریقے سے پڑھنے میں مجھے باتیں ملتی تھیں. بات کے زمانے میں میں نے جب شان نزول اور نظم آیات وغیرہ کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا تو کچھ ٹیک اوے نہیں ملتا. اس سے میں نے یہ سبق نکالا کہ قرآن عام جو خیال ہے لوگوں کا قرآن کے اسلیپ کے بارے میں، عام طور پر لوگوں کا جو خیال ہے قرآن کے اسٹائل کے بارے میں، تو مجھے اپیل نہیں کرتا، اس میں کوئی بات نہیں ملتی. اس کے برعکس وہ جو طریقہ تھا میرا، اس میں بات ملتی ہے. اس پر غور کرتے ہوئے میں نے سمجھا کہ قرآن اصل میں بک آف وژڈم ہے. کسی نے لکھا ہے کہ قرآن سرگزشت انذار ہے، اس طرح کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب زیادہ بامانہ نہیں ہے. زیادہ بامانہ بات یہ ہے کہ قرآن بک آف وژڈم ہے. کیسے ہی پڑھیے تو آپ کو وژڈم کی کوئی بات ملے گی، لیکن آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھنا ہوگا. مثلاً دیکھیے، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھا، سیروا فی الارض کے معنی یہ نہیں ہے کہ چلو پھرو. اب کہاں چلے پھریں گے؟ اب وہ زمینیں نہیں ہیں، وہ جغرافیہ نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھا. اب بہت زیادہ چینج آ چکا ہے. وہ جغرافیہ جو پہلے تھا ہر جگہ، وہ موجود نہیں ہے ہر جگہ. تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیروا فی الارض کا مطلب یہ کہ تاریخ کو پڑھو. زمین میں چلے پھرو نہیں، تاریخ کو پڑھو. اب تمام چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں. تاریخ کو پڑھو. مثلاً دیکھیے، میں نے ایک بہت بڑی بات تاریخ کی کتاب سے پائی. اشارہ کے طور پر وہ قرآن میں ہے، لیکن سلسلے وار انداز میں نہیں. مثلاً میری زندگی میں بہت زیادہ مخالف باتیں پیش آئیں. مطلب یہی کہ کبھی بیماری ہے، کبھی حادثہ ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. تو اس طرح کے انوانٹیڈ واقعات میری زندگی میں بہت زیادہ پیش آئے.
تو میں سوچتا تھا کہ آخر کیوں. تو میں نے آرنلڈ ٹرنبی کی کتاب میں پڑھا کہ زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. چیلنج پارٹ آف لائف ہے. زندگی میں چیلنجز بار بار آتے ہیں طرح طرح کے. تو اس نے لکھا ہے کہ چیلنج کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کرپلنگ چیلنج, ایک ہے نان کرپلنگ چیلنج. یعنی ایسا چیلنج آپ کو کچل ڈالے, اور دوسرا چیلنج ہے کہ وہ چیلنج تو لیکن آپ کو کچلنے سے تک نہ پہنچے. تو اس نے لکھا کہ جو چیلنج نان کرپلنگ چیلنج ہوتا ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے ہوتا ہے, وہ محض ہوتا ہے. تو صرف کرپلنگ چیلنج مسئلہ ہے, نان کرپلنگ چیلنج کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک بہت بڑی نگیٹیوٹی میری ختم ہو گئی. وہ کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی میری زندگی پیش آئے ہیں وہ سب نان کرپلنگ تھے, کرپلنگ نہیں تھے. کرپلنگ ہو جائے تو میں آج زندگی موجود نہ ہوتا, زندہ نہ ہوتا. تو اس کو معنی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں نان کرپلنگ چیلنج پیش آتا ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے, آپ کے لیے مصیبت بلیسنگ ہے. تو صرف قرآن کو پڑھیں, آپ آگے پیچھے دیکھیں تو آپ کوئی بڑی چیز نہیں پائیں گے. کیونکہ قرآن تو فریگمنٹری انداز میں ہے, وہ بک آف وزڈم ہے. تو میں نے پہلے دور میں صرف قرآن کو پڑھا, صرف قرآن کو, تو میرے لیے وہ کافی نہیں ہوا. پھر میں جب دوسری چیزیں پڑھی, سائنس پڑھا, تاریخ پڑھی, تب جا کر کے مجھے قرآن سمجھ میں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو روایتی اسلوب ہے وہ کافی نہیں ہے. آپ کو اپنا مائنڈ کھول کر پڑھنا پڑے گا, اپنا مائنڈ کھول کر پڑھنا پڑے گا. کیونکہ قرآن جو ہے فریگمنٹس کے روپ میں ہے, وژڈم کے روپ میں ہے, اس روپ میں ہے ہی نہیں جو ہماری تصویر میں لکھا رہتا ہے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا, پریپیئرڈ مائنڈ چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے پریپیئرڈ مائنڈ چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے پریپیئرڈ مائنڈ چاہیے. اور دوسری بات میں نے یہ پائی ہے کہ جو سیکولر لوگ یا جو اورینٹلسٹ وغیرہ جو لکھتے ہیں, جس سے مسلمان غصہ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا سورس ہے, بہت بڑا سورس ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو روایتی طریقہ رائج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی نہیں ہے,
کافی نہیں ہے. مثلاً دیکھیے آج کل مسلمان بہت زیادہ نگیٹو بات کرتے ہیں, قوموں کو دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ سازش کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی آر انڈر سیج وغیرہ. لیکن آپ ہسٹری کو پڑھیے تو وہی قومیں اوپری ہیں, انہیں قوموں نے ترقی کی ہے جو انڈر سیج تھی. کیونکہ سیج جو ہے وہ آپ کو کمپلشن کریٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے اندر نئی سوچ جاگتی ہے, نئی سوچ. جب تک اس کو میں کہا کرتا ہوں ایپل شاک. جو نیوٹن کا جو واقعہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کا ایک ہوائی باغ تھا, یہاں سیب کے درخت تھے, تو وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیب گرا اوپر سے, تو اتفاق سے وہ اس کے سر پہ گر پڑا. تو اس نے سوچا کہ سیب جو ہے نیچے کو گرا, اوپر کیوں نہیں چلا گیا, نیچے کیوں آیا. تو اس پر سوچتے سوچتے اسے دریافت کیا لا آف گریویٹیشن یا گریویٹیشن پل. اب دیکھیے یہ اس کو سوچیے, اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ نیچر نے دیکھا کہ ہزاروں سال بیت گئے اور انسان اتنی بڑی بات کو جان نہیں پایا کہ زمین میں کشش ہے, گریوٹی ہے. اسی چیزیں, کیونکہ زمین میں اگر گریوٹی نہ ہو تو زمین میں اسٹیبلٹی ختم ہو جائے, نہ گھر ٹکے, نہ شہر بنے, کوئی بھی چیز نہ ہو. کیونکہ ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے اوپر سے اور نیچے سے گریویٹیشن پل ہوتا ہے, تب جا کے اسٹیبلٹی آتی ہے. اب اتنی بڑی بات ہو سب لوگ بےخبر تھے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت وہ سی ذہن بنانا پڑے گا, اپنے اسپین کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا, تو آپ سمجھ پائیں گے. بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا. مثلاً دیکھیے جو مثالیں ہماری اسلامی تاریخ میں ہیں, صرف انہیں کو لے کر سوچیں تو آپ باتوں کو کم سمجھ پائیں گے. آپ تاریخ کو شامل کر کے سوچیے. مثلاً دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تو اس میں جرمنی کا جو لینڈ تھی اس کا 1/3 حصہ چھن گیا. جاپان کا ہوا معاملہ کہ اوکیناوا جو ایک جزیرہ تھا وہ مستقل طور پر وہ چھن گیا, آج تک اس کے پاس نہیں ہے. اب آپ غور کیجیے کہ جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو ترقی ہوئی کہ تنزل ہوا؟ تو دونوں نے ترقی کی, پہلے سے زیادہ.
تو اب آپ سوچیں کہ جو ملک شور کو بچا رہی ہیں کہ ہمارا فلاں علاقہ چھن گیا, ہمارا فلاں ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وغیرہ, تو وہ یعنی فالس ہوڈ میں جینا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ سے کیا چھن گیا, اصل چیز یہ کہ آپ پاس اب کیا ہے. اب جو ہے اس کو لے کر اپنی ری پلاننگ کیجیے. تو جرمنی نے جو ان کے پاس بچا ہوا تھا اس کو لے کر پلاننگ کی. جاپان نے جو اس کو بچا ہوا تھا اس کے لے کر پلاننگ کی. تو کتنا کامیاب ہوئے. تو یہ اصول آپ کو قرآن میں, صرف قرآن میں نہیں دیکھنا ہوگا, تاریخ کو دیکھنا ہوگا. صرف وہ تاریخ جو نبیوں کی تاریخ ہے, جب عذاب آئے اس کی تاریخ ہے. سرگزر سے انتظار نہیں ہے. کسی نے کہا کہ قرآن سرگزر سے انتظار ہے, نہیں, قرآن سرگزر سے تاریخ ہے. قرآن سرگزر سے تاریخ ہے, اس میں ساری تاریخ شامل ہے, صرف مہذب کاموں کی تاریخ نہیں, ساری تاریخ. اور وہ ہر جگہ ہے. مثلاً میں جس ایریا میں پیدا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا, 2 واقعات دیکھے میں نے. 2 فیملی کے درمیان لڑائی چھڑ گئی کسی وجہ سے. تو وہ لڑائی 25 سال تک چلتی رہی. یعنی کھیت کاٹنا, قتل کرنا وغیرہ. تو دونوں خاندان جو ہے تباہ ہو گئے. 25 سال تک کوئی ترقی نہیں کر سکے. بات کو ان کے اندر کچھ لوگ نکلے, کچھ نوجوان, کچھ پڑھا لکھا انہوں نے, تو جانا انہوں نے, تو انہوں نے سب چھوڑ دیا. تو اب وہی لوگ ترقی کر رہے ہیں جو 25 سال تک کوئی ترقی نہیں کر سکے. تو اس کو لے کر بہت سوچا میں نے. حقیقت یہ اپنے گاؤں کا قصہ یا اپنے علاقے کا قصہ میرے لیے بہت زیادہ آئی اوپننگ بن گیا. تو تاریخ صرف انذار کی تاریخ نہیں ہے, عذاب کی تاریخ نہیں ہے, ساری واقعات تاریخ ہیں. ساری واقعات تاریخ ہیں, آپ کے آس پاس کے ہوں چاہے دور کے ہوں. قرآن ڈائریکشن دیتا ہے, اس ڈائریکشن کو لے کر آپ اسٹڈی کریں. اگر قرآن میں ساری بات لکھی ہوتی, آپ کے لیے کچھ باقی نہ رہتا, تو آپ کا کریٹیوٹی کیسے آتی, تو قرآن میں اشارات ہے, قرآن میں کچھ بنیادی باتیں ہیں, باقی تو آپ کو اپنے مائنڈ سے کھولنا ہے. اس زمانے میں بھی یہی تھا, ایسا نہیں کہ آج ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا, کتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں اتر نہیں تھی, لیکن اس کو صحابہ نے, رسول اللہ نے اپنی سوچ کر نکالا, اپنی سوچ سے. مثلاً دیکھیے کہ شروع زمانے میں جو آیت اتری تھی, قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاہجر، رجز کو چھوڑ دو. یہ آیت. اب اگر آپ کتابوں میں دیکھیں کہ کون سا رجز تھا جس کو انہوں نے چھوڑا، تو کتاب میں لکھا رہتا ہے کہ بت پرستی. تو رسول اللہ بت پرستی کہا کرتے تھے کہ بت پرستی چھوڑ دی انہوں نے. تو کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو جیسے اب تک چھوڑے ہوئے تھے. یہ کوئی مطلب ہے؟ کوئی سینس لیس بات ہے یہ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن میں جو مذکور باتیں ہیں ان مذکور باتوں کو لے کر غیر مذکور باتوں کو جانو، مذکور باتوں کو لے کر غیر مذکور باتوں کو جانو. مثلا دیکھیے والرجز فاہجر، گندگی کو چھوڑ دو. جس کا مطلب نہیں کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، کیونکہ بت پرستی تو رسول اللہ کرتے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماحول میں جو ناموافق باتیں ہیں، مثلا بت پرستی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، انتقام کا کلچر ہے، تو اس کو مت اپناؤ، تو اس سے اوپر اٹھ کر سوچو. تو یہ جو قرآن میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو وسیع تر معنی میں لینا پڑتا ہے، تب جا کر گہری باتیں آپ پکڑتے ہیں. میرا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کے اکثر حصے مجھے یاد ہیں، سلسلے وار نہیں لیکن اکثر حصے تو میرے مائنڈ میں وہ گھومتا رہتا ہے. وہ آیتیں، وہ باتیں گھومتی رہتی ہیں. تو ہمیشہ نئے نئے پہلو، نئے نئے معنی کھلتے ہیں. تو قرآن کا مطالعہ وسیع تر انداز میں کرنا چاہیے، کسی محدود انداز میں نہیں. کسی محدود انداز میں نہیں. اور جو قرآن میں ہے کہ پیغمبر نے تم کو دو چیزیں دی ہیں، کتاب اور حکمت. کتاب اور حکمت، پیغمبر سے آپ کو دو چیزیں ملی ہیں، کتاب اور حکمت. اب آپ تمام تفسیریں دیکھ کر ڈالیے، کچھ ملتا نہیں کہ حکمت سے کیا مراد ہے. کتاب تو ملتی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حکمت سے مراد کوئی فقہی مسائل نہیں ہے. حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ کھلے، آپ کے مائنڈ کی کریٹیوٹی بڑھے، آپ چیزوں میں ری تھنکنگ کریں اور جانیں پھر سے. نہ لکھے ہوئے کو جانیں، لکھا ہوا تو بہت کم ہوتا ہے ہمیشہ. جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے مثال دی تھی کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، تو مکہ میں آپ نے دیکھا کہ سارے ملک کے جو بت ہیں وہ سب رکھے ہوئے ہیں کعبہ میں، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں ان بتوں کی زیارت کرنے کے لیے. عام جو سوچ لوگوں کی ہے اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو یہ آیت اترتی
کہ طاہر الکعبۃ من الاسنام، طاہر الکعبۃ من الاسنام. جیسے آپ دیکھیے ایک مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بت کا چلا اور آج تک وہ ختم نہیں ہوا. میں نے حدیث کو لے کر کہا تھا کہ فوراً ختم کر دو، فوراً ختم کر دو، کیونکہ نہیں فوراً ختم کرو گے تو چلتا ہی رہے گا وہ. میں نے بہت پریکٹیکل بات کہی تھی کہ ری لوکیٹ کرنے پر راضی ہو جاؤ، لیکن کسی نے مانا نہیں، وہ آج تک چل رہا. رسول اللہ صاحب نے کیا کیا اپنے حالات کے لحاظ سے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ جو بت ہیں کعبہ میں، ان کی وجہ سے یہاں سارے عرب لوگ آتے ہیں ان کی درشن کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی پرستش کے لیے. تو ان بتوں کی وجہ سے مکہ میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ نے ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی. ڈی لنکنگ پالیسی یعنی بتوں کو پوجنا اور بتوں کو اپرچونیٹی کے طور پر اویل کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ بتوں کی وجہ سے جو مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہ تو آڈینس سے، ہماری آڈینس سے، سامعین کا اکٹھا ملتا ہے ہم کو، آڈینس ملتا ہے. تو آپ نے اس مجمع کو آڈینس کے طور پر استعمال کیا اور کہیں آپ سفر نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ آپ نے عرب کو سفر نہیں کیا، کیونکہ مکہ میں آپ کو سارا عرب مل گیا اس حکمت کی وجہ سے، ڈیلنگ کرنے کی وجہ سے. تو ڈی لنکنگ بھی ایک سنت رسول ہے. ڈی لنکنگ بھی ایک سنت رسول ہے. تو بہت کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہوگا، بہت زیادہ کریٹیو ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہوگا. اس ذہن کے ساتھ اگر پڑھیں جس کے ساتھ آپ نے بابری مسجد کے مسئلے کو لیا تو صدی گزر جائے گی اور کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جبکہ رسول اللہ نے تھوڑی مدت میں زبردست فائدہ سے اٹھایا. یعنی آپ نے پرابلم کو اپرچونیٹی بدل دیا، پرابلم کو اپرچونیٹی. اب یہ جو ہے حکمت، یہ کسی نے جانے ہی نہیں کہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے ایودھیا میں، بظاہر وہ ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو اپرچونیٹی بناؤ. اپرچونیٹی میں نے وہی اس سنت رسول وہاں پر اپلائی کی تھی جب میں نے کہا تھا کہ ریلوکیٹ کرنا. وہ پرابلم کو اپرچونیٹی بنانے کی اسکیم تھی وہ، لیکن کسی کی سمجھ نہیں. بس خالی لوگ تقریریں کرتے تھے، بھڑکاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی معاملات میں رسول اللہ کی بہت بڑی سنت ہے کہ پرابلم کو ری مینیج کرو، پرابلم کو اپرچونیٹی میں بدل ڈالو، پرابلم کو اپرچونیٹی میں بدلو، پرابلم کو بدل کر اس کو اپرچونیٹی بنانا. یہ بھی سنت رسول ہے. لیکن وسیع تر ذہن ہے نہیں لوگوں کے اندر قرآن کو پڑھنے کا، اس وجہ سے وہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی سنت رسول ہے. ری تھنکنگ بھی سنت رسول ہے، ڈی لنکنگ بھی سنت رسول ہے.
پرابلم کو کنورٹ کر کے اپرچونیٹی بنانا، یہ بھی سنت رسول ہے. یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے لفظ رسول کو مٹا دینا، یہ بھی سنت رسول ہے. یہ واقعہ ہوا سب جانتے ہیں، جب حدیبیہ کا سلنامہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اللہ کا لفظ لکھا گیا تھا، لیکن فریق ثانی اس پر راضی نہیں ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. تو یہ بھی سنت رسول ہوئی. رسول اللہ نے جو کچھ عمل کیا وہ سب کا سب سنت رسول ہے. تو مسواک کرنا اور وضو میں اس ہاتھ کو پہلے دوسرے ہاتھ کو پہلے دھونا، یہ سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول یہ بھی ہے کہ لکھے ہوئے کو مٹا دو. تب جا کر بڑی ترقی ہوتی ہے. یہی میں نے یہ پیش کیا تھا کہ باب مسجد کے معاملے میں ریلوکیشن پر راضی ہو جاؤ. اور اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ تو کہتی تھی کہ اگر مسلمان ریلوکیشن پر راضی ہو جائیں تو ہم جتنا ایریا وہاں پر ہے اس سے بڑا ایریا ان کو دے دیں گے، بڑا اسلامک سیکٹر بناؤ. وہ تو کتنی بڑی اپرچونیٹی کھو گئی. یہ اپرچونیٹی ہر جگہ کھوئی ہے. فلسطین میں کھوئی ہے، کشمیر میں کھوئی ہے، پاکستان میں کھوئی، ہر جگہ، اور ایودھیا میں کھوئی ہے. کیونکہ سنت رسول کو بہت ہی محدود معنی میں لیتے ہیں وہ. مطلب ہاتھ دھونا اور پاؤں دھونا اس کو سنت رسول. لیکن ڈیلنگ کی پالیسی اس کو کون جانتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے؟ ریلوکیشن کون جانتا ہے کہ یہ بھی سنت رسول ہے؟ تو ہمیں قرآن کو، سنت رسول کو وسیع تر معنی لینا پڑے گا. کھلے ذہن کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کریٹو مائنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. تب ہم اس کے گہرے معنی تک پہنچیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں جو عمیق معانی ہیں، قرآن میں جو چھپے ہوئے بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کو ڈسکور کرنے والے ڈسکور کرتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا کبھی. تو قرآن کی گہری باتوں کو ڈسکور کیجیے، چھپی ہوئی باتوں کو ڈسکور کیجیے. ہر دور کے لحاظ سے اس کے اندر جو گہری باتیں ہیں ان کو ڈسکور کیجیے، اور پھر قرآن آپ کے لیے ابدی طور پر رہنما کتاب بن جائے گا. ابدی طور پر. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پھر سے سمجھیں، قرآن کو پھر سے پڑھیں، اور قرآن کو دور جدید کے لحاظ سے اپنا رہنما بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we get into the question answer session, there is
one booklet release. The title of this booklet, Urdu booklet, is Mansuba Band Amal. This has been taken from one of the issues of Al Risala, which was very popular and well received by all of you, which was on replanning. So this booklet has been created for all of you for your reading as well as for distribution. In fact, Dr. Sania Stein Khan has advised that we should distribute this to all the madrasas and the ulemas. And I will request Maulana Sahab to release this booklet, Mansuba Band Amal. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ پلاننگ کے طریقے سے عمل کرنا، منصوبہ بند عمل کرنا کیا چیز ہے، کیونکہ یہ نیا کانسیپٹ ہے، یہ نیا کانسیپٹ ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی اس کو پھیلائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے رہنمائی ملے. Okay, I will read the comments first before I take the questions. مولانا یہ کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا you are the only scholar who teaches to creatively extract wisdom from Quran and Sunnat. Using this method, you are able to give so many principles of life. That is why the Islam you present is so relevant. Jazakallah Maulana. استافا علی صاحب نے کلکتہ سے لکھا ہے، یو نیڈ پریپیئرڈ مائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی قرآن. کنورٹنگ پرابلم انٹو اپرچونٹی از آلسو اے سنہ آف دی پروفٹ آف اسلام. ویل سیڈ مولانا. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے، پرابلم کو اپرچونٹی بنانا از دی گریٹسٹ وزڈم. Normally, we are indulged in dichotomous thinking and we remain on very low grade of thinking. Although Sunnat-e-Rasool teaches us the highest thinking. Maulana Sahab, pray for us that may Allah help us to inculcate all these qualities in us. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، read Quran in such a way that it changes status of your mind. A prepared mind can discover untold message of Quran. جزاک مولانا صاحب. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے، قرآن سرگزشت انذار ہے، یہی حقیقت واقعہ معلوم ہوتا ہے. اس طرح قرآن ساری دنیا کی تاریخ کو کور کر لیتا ہے. جزاک اللہ مولانا. پھر انہوں نے لکھا ہے، مولانا امت بطور عقیدے کے اسوائے حسنہ کو اسوائے کاملہ مانتی ہے، مگر آپ عملاً ہر بات کو سیرت رسول سے دلیل دیتے ہیں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں مولانا. مس عائشہ یسرا نے وشاکھاپٹنم سے لکھا ہے، وی آر لرننگ ٹرو اسلام تھرو اونلی یو مولانا صاحب. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے ظفر صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا واٹ از دا بگننگ آف دا پریپیئرڈ مائنڈ، فرام ویئر ون شوڈ اسٹارٹ سو ہی اور شی کین بیکم اے پریپیئرڈ مائنڈ. دیکھیے، میں جو جانتا ہوں زندگی کو، تو میں تو یہی کہوں گا کہ بگننگ جو ہے یہ ہے کہ آپ جانیں کہ کہاں کہاں آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، گھر میں، گھر کے باہر. تو پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، ڈسٹریکشن سے بچائیں. یہ بگننگ ہے. جب ڈسٹریکشن سے بچانے کا آرٹ آپ جان لیں گے تو اپنے آپ ہی رائٹ پلاننگ آ جائے گی آپ کی زندگی میں.
مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال ابھی جو آپ نے جواب دیا اسی کو لے کے ہے، اور جنہوں نے سوال کیا ان کا نام ہے محمد اکرم صاحب، کانپور سے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ کین کریٹیوٹی بی ڈیولپڈ؟ I have heard your earlier lectures where you said save yourself from distraction. But Maulana Sahab, in today's competitive world, you cannot be 100% distraction free. So does that mean that developing creativity is not possible? Please elaborate on your guidance to all of us. دیکھیے، کوئی بات بھی ٹوٹل سچ میں نہیں کہی جاتی، کوئی بھی بات نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی عالم آپ کو بتائے کہ نماز میں خشوع اختیار کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل سچ میں خاص بن جاؤ، یہ ہوتا ہی نہیں. تو ڈسٹریکشن سے بچانا قابل عمل دائرے ہوتا ہے. جہاں جہاں آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، وہاں وہاں بچائیے. آپ جہاں آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑیے. مثلاً دیکھیے، میں جہاں بیٹھ کر کام کرتا ہوں وہ روڈ کے کنارے ہے، تو وہاں پر برابر ٹریفک چلتا ہے، ہارن بجتا ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو شروع میں نے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ہوگا، یہ سڑک کو میری سڑک تو ہے نہیں. تو دھیرے دھیرے میں یوز ٹو ہو گیا. اب اس سے روڈ پر اب میں کام کرتا رہتا ہوں ڈسٹریکشن کے بغیر. تو جب ڈسٹریکشن کی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کہ ڈسٹریکشن کا خاتمہ. ڈسٹریکشن کو مینیج کرنا، آپ کو یہ جاننا چاہیے، یہ آرٹ، کہ کیسے ڈسٹریکشن کو مینیج کیا جائے، کیسے ڈسٹریکشن کو مینیج کیا جائے. وہ ہر ایک کے بس میں ہے، وہ کسی کے لیے بس سے باہر نہیں ہے. مولانا کچھ اور کامنٹس آئے ہیں، وہ لینا چاہیں گے. عامر موری صاحب نے گوا سے لکھا ہے، I got to know something today which was bothering me a lot and I was not able to get answers to my problems. Maulana, I was not aware about the concept of non-crippling challenges. I am delighted to understand this concept for the first time, that non-crippling challenges are actually the blessings from God to make us strong and more developed to face the bigger challenges of life. Also, I got to know today that essence of style of the Quran is to make a reader creative so that he discovers hidden wisdom from the divine message. Thank you so much, Maulana. Your every talk is like a spiritual medicine for all of us. May God bless you. اقبال فراز صاحب نے لکھا ہے کامنٹ. ان کی لوکیشن ہے ویسٹ بنگال. انہوں نے لکھا ہے، مسلم صرف ٹریڈیشنل بن کر رہ گئے ہیں، اس لیے تدبر اور تفکر کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. آپ کی بکس مائنڈ کو انفولڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. مدرساؤں کو آپ کی کتابیں اپنے نصاب میں شامل کرنی چاہیے. فہد خان صاحب نے نوئیڈا سے لکھا ہے، مائی ٹیک اوے فرام ٹوڈیز لیکچرز آر وی ہیو ٹو ریڈ دا قرآن وتھ کریٹیوٹی اینڈ انکور اٹس ہڈن میننگس so that we can seek correct guidance from the Quran. Second, we have to convert our problems into opportunity. مولانا
اگلا سوال لکھنؤ سے آیا ہے. احمد مصباح صاحب نے لکھا ہے. ان کا سوال ہے, مولانا یو سیڈ ان ٹوڈیز لیکچر دیٹ اف دا پرابلم از ناٹ کرپلنگ دین اٹ از فار آور اون گڈ. مولانا, my question is how to handle a problem if the person has become a cripple? Is there hope for such crippled person also? یہاں تک میں نے جانا زندگی کو کہ کرپلنگ چیلنج اور نان کرپلنگ میں صرف ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ کرپلنگ چیلنج اکثر بظاہر ٹوٹل اسٹریس میں کرپل کر دیتا ہے, مواقع کو ختم کر دیتا ہے, لیکن نان کرپلنگ میں مواقع باقی رہتے ہیں. تو کرپلنگ چیلنج بھی آپ کو ٹوٹل اسٹریس میں ختم نہیں کرتا, پارشل اسٹریس میں ختم کرتا ہے. پارشل اسٹریس میں جیسے ملٹن جو تھا وہ کرپل ہو گیا, کیا تھا, ایک دم ٹوٹل اندھا پن, ایک دم اندھا ہو گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے فیملی کے ایک ممبر کو رکھ لیا اپنے پاس اور ڈکٹیٹ کرنے لگا. وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا, وہ لکھتا تھا, وہ اس طرح مینیج کیا اس نے. تو کرپلنگ چیلنج بھی مینیجیبل ہوتا ہے بشرطے کہ آپ کو صبر ہو, آپ کے اندر صبر ضروری ہے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ممبئی سے ساجد انور صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو آر دا اونلی عالم ہو ہیز ٹاٹ us ہاؤ ٹو ڈرائیو دا وزڈم فرام دا قرآن. While others emphasize on words, you have taught us to read between the lines and derive wisdom from every possible incident around us. جزاک اللہ. بنگلور ٹیم جو کلیکٹیولی دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو, انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ حکمت کا مطلب ہے کہ آدمی نہ لکھے کو پڑھے, مذکور باتوں کے ذریعے غیر مذکور باتوں کو جانے. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال میرٹھ سے بھیجا ہے محمد عمران صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, واٹ ڈز قرآن گائیڈز آن مینیجنگ پرابلمز ان لائف. پیپل ہو کمٹ سوئسائڈ they do so because they are not able to manage the stress as it goes beyond their capacity to handle. What does Quran say about managing problems or stress in life? دیکھیے, آپ کا جو انالیسس ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں نے اپنے آنکھ سے ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا تھا, لیکن پھر بھی بچ گئے, تو بڑے بڑے کام انجام دیے, اپنے آنکھ دیکھا ہے. تو اصل مسئلہ ان اویئرنیس ہے. کوئی چیز بھی انمینیجیبل نہیں ہوتی, لیکن آدمی ان اویئر ہو جاتا ہے, اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ سارے معاملات میں یہی ہے, ان اویئرنیس, ان اویئر ہونا. مولانا اگلا سوال ام اشاد نے کیا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ کا لٹریچر, آڈیو اور الرسالہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر میں مسلسل 2 سال سے الرسالہ اور آپ کے سنڈے لیکچرز اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کر رہی ہوں. اس کے بعد جب میں نے 5 مہینے سے تذکیر القرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک ایک چیز سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ مولانا, دعا کریں میرے لیے. انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال کانپور سے ہے, شکیل صاحب نے کیا ہے.
انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا تبسم اور تدبر ایک ہی چیز ہے؟ اس کا ڈفرینس تفصیل میں بتائیں. نہیں، ایک ہی چیز تو نہیں ہے، لیکن ملتا جلتا ہے، بس یہ میں کر سکتا ہوں. اس میں تو بہت لکھا ہے ہم نے رسالے میں، توسن اور تدبر پر. کتاب معرفت جو کتاب ہے موٹی سی، اس کو آپ پڑھیے، بہت مثالیں اس کے اندر ہیں. مس سحر سلیم نے دلی سے لکھا ہے، مائی ٹیک اوے فرام ٹوڈیز لیکچر، کریٹو تھنکنگ از ناٹ اے ٹیلنٹ، اٹ از اے اسکل دیٹ کین بی لرنڈ. ایوری پرابلم کمز ود اپرچونیٹی. One who has understood the real essence of Quran and discovered the hidden can nourish self. Thank you, Maulana Sahab. صاحب علی خان صاحب نے بہار سے لکھا ہے، A problem can be converted into opportunity. Incredible. Thank you so much, Maulana, for this concept, hitherto unknown to me. Jazakallah. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ریاض بھٹ صاحب نے بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، if I could correctly understand the explanation of Kitab and Hikmah, it is that the Quran is divine message which addresses the mankind in hints and quotes, and the human intellect has to explore the messages given in these hints and quotes for application in given circumstances. Maulana Sahib, have I got this correct? ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی بے ٹھیک بات تو ہے نہیں. مولانا اگلا سوال دبئی سے آیا ہے، زبیر اقبال صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پیپل تھنک ریسیٹیشن آف قرآن ان عربک از مور امپورٹنٹ دین ریڈنگ آف دا قرآن. دے مینٹین ریسیٹیشن ول پیوریفائی دا ہاؤس اینڈ کیپ دا سیٹن اوے. مولانا از دس کریکٹ دیٹ ریسیٹیشن ول سیو اس فرام دی سیٹن؟ واٹ از یور اوپینین آن دس؟ یہ 100% غلط ہے. کہیں نہ قرآن میں ایسا ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن اس لیے ہے، قرآن میں خود ہے کہ قرآن اتارا گیا ہے لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن پر تدبر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معانی کو ڈسکور کریں. وہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل ہی غلط بات ہے. مولانا یہ سوال کراچی پاکستان سے مس دانیہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ٹوڈے سائنس سیز دیٹ اسٹریس کریٹس لاٹ آف پرابلمس فار ہیومن باڈی اینڈ دیٹ اسٹریس اینڈ ڈپریشن should be avoided. But your teaching is that stress makes us more aware and strong. Maulana, how can I understand the true meaning of stress? نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ سائنس ایسا کہتی ہے کہ غلط، بالکل غلط بات ہے. کون سی سائنس ایسا کہتی ہے؟ مجھے بتائیے اس کا ریفرنس بتائیے. کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو ایسا کہتی ہو. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ کہیے. مس فمیدہ خان نے کامنٹ بھیجا ہے نوئیڈا سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج کے لیکچر سے قرآن کے حوالے سے بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. مولانا میں نے ہمیشہ قرآن پڑھا لیکن کبھی بھی میں اس سے کچھ نہ سیکھ پائی، لیکن جب سے تذکیر القرآن پڑھنا شروع کیا مجھے سمجھ آنے لگا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. مولانا آپ نے جس طرح سائنس اور یونیورس کو سمجھ کر تذکیر القرآن لکھا ہے جو سب کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے
اور اب کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. اوکے, وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.